اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ یہ ان لوگوں کی پانچویں صفت ہے، ان لوگوں کی پانچویں صفت ہے جن لوگوں کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے کہ یہ تو میرے خاص بندے ہیں، اور جن کو اللہ نے اپنے خاص بندے کہا ہے ان کے لیے جنت کے بالا خانوں کا انعام بھی سنایا ہے۔ اور جو خاص بندے ہیں ان کی صفات میں سے پہلی صفت تھی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، دوسری تھی بد زبانی کرنے والوں سے پیار محبت میٹھا بول بولتے ہیں، تیسرا راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، چوتھا اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے شروع کر دیا ہوگا رات کو تہجد پڑھنا 11:30 بجے کے بعد والی، پہلے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اگر کسی میں کمی ہوگی تو وہ شروع کر چکا ہوگا۔ بعض ساتھیوں کی طرف سے مجھے معلوم بھی ہوا ہے آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ انہوں نے اہتمام شروع فرما دیا ہے رات کو تہجد پڑھنے کا۔ تو عام طور پر 11:30 تو سوتے سوتے ہو ہی جاتا ہے، جیسا ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ تو جب 11:30 ہو جاتے ہیں تو ضرور 2 نفل اور تھوڑی سی دعا یکسوئی کے ساتھ ضرور مانگنی چاہیے، اور اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی رات کو جلدی سو جائے۔ یہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے 11:30-12 بجے سو جانا یا سونا، جلدی سونا چاہیے، لیکن ہم ایسے ماحول میں پھنس چکے ہیں کہ ابھی جب ہم درس سے ہو کر گھر جاتے ہیں میرے خیال میں عمومی روٹین تو یہ ہوتی ہے سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سب کو سو جانا چاہیے۔ گاؤں میں ایسے نہیں ہے، پیچھے کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم نے گاؤں میں فون کیا تو ابھی ہم عشاء کی نماز بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی ہم نے، یعنی فرض پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ کے سو بھی چکے ہیں۔ گاؤں میں یہ حال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ابھی ماشاءاللہ شام کی چائے بھی رہتی ہوتی ہے، تو اس لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا جی یہ پتہ نہیں کیا ایسی بات چلتی ہے، تو میں نے کہا یورپ کی ایسی وہ ہے نا، ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ جو خامی ہمارے اندر ہو نا وہ یورپ کے سر پہ ڈال دو کہ یہ یورپ کی سازش ہے، یہ یورپ والوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ تو مولانا نے کہا یورپ والے عشاء کے ٹائم ساری دکانیں بند کر چکے ہوتے ہیں، یہاں کوئی شام کو دیر سے سونے کا رواج نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو برائی ہمارے اندر ہے یہ ادھر سے آئی ہے، ہم ان کی نقالی میں چل رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا وہاں نہیں ہے، وہاں تو جلدی لوگ سو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہماری اچھی باتوں کو اپنایا ہے، وہ دنیا کے لحاظ سے ترقی کر گئے ہیں، ہم نے نہیں اپنایا تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یورپ والوں میں کوئی خوبی ہے کسی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں تو وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، وہ اسلام کی خوبی ہے جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ ہم اس کو دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں جی وہاں ماشاءاللہ رشوت نہیں چلتی، تو رشوت نہ چلنا تو اسلام کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہاں جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہ بولنا تو اسلام کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ان کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہونا تو اسلام کا حکم ہے۔ انہوں نے اسلام کو اپنا لیا تو اسلام نے اپنے کارنامے دکھلائے، ان کو دنیا میں نفع پہنچایا۔ ہاں ایمان نہیں لائے تو آخرت میں ناکام ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اس لیے دنیا میں بھی پریشان ہیں۔ البتہ ہمیں چونکہ ایمان میسر ہے اللہ کی رحمت سے، اس لیے انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت تو ہے اللہ کی رحمت سے، ایمان کے برابر کوئی دولت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ رات کو ہم اٹھ کر تہجد پڑھیں، تو یہ اس کے لیے یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جلدی سو جائیں، پھر ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں، اور اگر رات کو سوتے سوتے دیر ہو گئی ہے تو پھر تہجد پڑھ کر سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو رات کو تہجد نہ پڑھتا ہو، ورنہ ہمارے درس قرآن کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، یہ تو پھر ایک روٹین کی چیز آ گئی۔ سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا بنوں، اور پھر آپ حضرات بھی اس پر عمل کرنے والے بنیں کہ ہم جو یہاں پڑھتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہو۔ تو سب تہجد کا اہتمام فرمائیں، گھروں میں بھی تہجد کی ترتیب بنائیں، گھر میں مستورات کو بھی ترغیب دیں، میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھایا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ان میاں بیوی سے خوش ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میاں بیوی کو اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے، اور بیوی میاں کو اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے کہ اٹھو پڑھو نماز۔
تو یہ ماحول ہمیں گھروں میں بنانا چاہیے کہ نماز کا، تلاوت کا، تہجد کا ماحول ہو۔ اور ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے گھروں میں ایک کمرہ عبادت کے لیے ہو۔ جن کو اللہ نے بڑے گھر عطا فرمائے ہیں ان کا تو ایک خاص کمرہ اسی کے لیے ہو، جس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہو، چھوٹا سا وضو خانہ ہو، اس کمرے کے اندر چھوٹی سی لائبریری کے لیے کچھ الماری بنی ہوئی ہو، قالین بچھا ہوا ہو، تاکہ ایک پورا ماحول ہو عبادت کا۔ جن کے گھر بڑے نہیں ہیں وہ اپنے چھوٹے گھروں میں کوئی ایک جگہ ایسی متعین کر لیں جس میں کوئی چٹائی بچھا کے رکھ لیں یا قالین کا ٹکڑا بچھا کے رکھ دیں وہاں، اور وہاں کوئی ریل رکھ لیں، کوئی تپائی رکھ دیں جس کے اوپر قرآن مجید رکھا ہو۔ تو کوئی نہ کوئی جگہ ہمارے گھر میں عبادت کی ضرور ہونی چاہیے، اس سے ماحول بنتا ہے عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت والوں میں شمار فرمائے۔ آج کا جو اصول ہے پانچواں، کہ اللہ کے نیک بندوں کی پانچویں کیا خوبی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ان کی پانچویں خوبی یہ ہے جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اعتدال کا طریقہ ہے۔ معیشت چاہے گھر کی ہو یا ادارے کی ہو یا ملک کی ہو، وہ کیسے مستحکم ہو جائے، یا ایک فرد کی ہو، اکیلا آدمی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، چاہے اس کی اپنی معیشت ہو یا خاص طور پر گھر کا فرد ہے اور اس نے پورے گھر کو چلانا ہے، گھر کی معیشت مضبوط رہے، ادارے کی معیشت مضبوط رہے، اس کے لیے قرآن نے یہ اصول بیان کیا ہے جو اللہ کے بندے اختیار کرتے ہیں۔ کیا اصول ہے؟ لم یسرفوا، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور وہ کنجوسی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنجوسی کو پہلے ذکر کیا ہے کہ کنجوسی نہیں کرتے، یا اس کو فضول خرچی کو پہلے ذکر کیا کہ فضول خرچی نہیں کرتے، یعنی اپنی روزی کے نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان فضول خرچ نہ ہو۔ حالانکہ یہ بات بھی تو ہے کہ انسان کنجوسی بھی نہ کرے تاکہ گھر کی زندگی تباہ نہ ہو، لیکن فضول خرچی کو پہلے منع کیا گیا اس لیے کہ عام روٹین یہ ہے کہ آدمی کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں، جتنی اس کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ اخراجات ہوں گے، جتنی اس کی آمدنی ہے اس سے زیادہ اس کے اخراجات ہوں گے۔ عام طور پر ہماری طبیعتوں میں فضول خرچی ہے کہ ہم چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لم یسرفوا، وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، وہ اس کو بیلنس رکھتے ہیں کہ میرے پاس آمد کتنی ہے اور میں نے اس میں سے خرچ کتنا کرنا ہے، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو آدمی اپنی آمدنی اور خرچ کا خیال نہیں رکھتا وہ دنیا میں خود بھی پریشان ہوتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے، اور جو آدمی اس کا خیال رکھتا ہے وہ خود بھی خوشحال ہوتا ہے اور گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی خوشحال رکھتا ہے۔ یہ ہمیں ضرور آخر میں مہینے کے سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی کی آمدنی مہینے کی 100 روپیہ ہے، وہ لکھے مہینے کے آخر میں کہ اس مہینے میرا کتنا خرچہ ہوا، میرا 105 روپے خرچہ ہوا تو 5 روپے اضافی ہوئے۔ اگر 5 اس کے پاس سیونگ میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے اٹھا کے لگا دیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علم میں ہو کہ میں 5 زیادہ لگا چکا ہوں۔ اگر اس کی 95 روپے خرچہ ہوا ہے تو 5 روپے اس کی سیونگ میں چلے گئے ہیں، لیکن ایسا کھلا کھاتا نہیں ہونا چاہیے کہ 100 روپیہ آمدنی ہے اور کچھ پتہ نہیں مہینے کے آخر میں کتنا خرچ ہوا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھلے خرچے کرتا رہتا ہے، کہیں دکان پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کہیں کسی اور کے پاس قرضہ چڑھا ہوا ہے، کچھ عرصے بعد ایک دم جو نتیجہ نکلتا ہے تو آدمی سر پٹا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور یا اچانک کوئی خرچہ پڑ جاتا ہے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی اور پریشانی آ گئی، سارے پیسے لگا چکا تھا، پیچھے سیونگ میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے کہ یار تھوڑے پیسے دے دو۔ اس لیے ہمیں اسلام ان باتوں کے بارے میں آزاد نہیں چھوڑتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بس نماز روزہ تو کرتے رہو، تہجدیں تو پڑھتے رہو، باقی خرچ جیسے کرو، نہیں۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام زندگی سکھانے کا پورا ایک پرفیکٹ نظام ہے، وہ ہمیں پوری زندگی سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے نظام کو بھی کیسے اچھا کرنا ہے اور آخرت کے نظام کو بھی۔ تو یہ پیغام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم ہمیشہ یہ دیکھیں کہ مہینے کے آخر میں میری آمدنی اور خرچ کا آپس میں کیا توازن ہے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ بھلا ماہانہ آمدنی 20 لاکھ روپے کیوں نہ ہو،
پھر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ماہانہ آمدنی بالکل تنگ ہی کیوں نہ، 10,000 روپے کیوں نہ ہو، پھر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ میں کتنا میرے پاس آمد آ رہی ہے اور کتنا میرے پاس خرچ ہو رہا ہے اور کتنا میں سیونگ میں رکھ رہا ہوں۔ یہ اگر بنا کر رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے یہ وہ بندے ہیں جن کو میں اپنا بندہ بنا لیتا ہوں، کہ میرے یہ بندے ناسمجھ نہیں ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کے معاملے میں بھی سمجھدار ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کی آمدنی سے خرچ بڑھ جاتا ہے، اس سے اس کی آخرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب خرچے بڑھتے ہیں تو قرضے اٹھاتا ہے، اور جب قرضے اٹھاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، جب اس پریشانی کو دور کرنے لگتا ہے تو پھر عبادت کا وقت نہیں ملتا، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی غلط راہوں پہ بھی چل پڑتا ہے پیسے اپنے پورے کرنے کے لیے۔ چوری ڈاکے کی طرف نہ بھی جائے تو بیچنے والی چیزوں میں 2 نمبری شروع کر دیتا ہے، اور پھر بعض دفعہ نوبت یہ آ جاتی ہے کہ لوگوں سے مانگنا پڑ جاتا ہے۔ لہذا آدمی اس کا ضرور خیال رکھے کہ میرے پاس جو آمدنی ہے وہ زیادہ ہو اور جو خرچ ہے وہ ہمیشہ کم ہو۔ 100 روپے آمدنی ہے، 98 پہ بریک لگ جائے مہینے کے اینڈ میں، 2 روپے بچے ہوئے ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں نے کسی سے 2 روپے ادھار اٹھائے ہوئے ہوں۔ لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ آدمی کی جتنی آمدنی ہو وہ 25 تاریخ کو خلاص، بس وہ کہتا ہے میں پیسے اکٹھا کرتا پھر رہا ہوتا ہے، بس یہ تنخواہ آنے والی آپ کو دے دوں گا۔ تو بھئی اچھا اسی کی تنخواہ بڑھ جائے، مثلا 100 روپے اس کی تنخواہ تھی، اس نے 2 روپے ادھارے اٹھا لیے کہ بس ابھی تنخواہ آنی ہے 100 روپے، اس میں سے 2 روپے کیا چیز ہے؟ تو یہ اس آدمی کی اگر تنخواہ 110 روپے بھی ہو جائے نا، اس نے ابھی 2 روپے ادھار اٹھائے تھے، اگلے مہینے اس کا خرچہ 114 روپے ہوگا، یہ اس نے پھر 4 روپے ادھارے اٹھانے ہیں۔ اگر اس کی تنخواہ 120 کر دو تو اس کا خرچہ 125 روپے ہوگا۔ آخر کوئی بریک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کو خود اپنا کنٹرول رکھنا چاہیے کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں۔ اور اگلا پیغام یہ کہ کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بینک میں اچھے خاصے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تنخواہ میں سے یا آمدنی میں سے کاروبار میں سے پیسہ بچا بچا کے رکھا ہوا ہے، اور گھر میں سختی اور تنگی کر رکھی ہے۔ بچوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ کھلانے کی چیز کھلا دو یا ہمیں یہ چیز لے دو، بس چپ کر کے بیٹھو۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم بیمار ہیں، ہمارا علاج کرا دو، کیا ضرورت ہے علاج کرانے کی، ٹھیک تو ہو بس۔ کسی اور رشتہ دار نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھوڑی سی ہماری مدد کر دو، میں آپ کو اگلے مہینے پیسے دے دوں گا، صرف 10,000 چاہیے۔ بینک میں اچھا خاصا پڑا ہوا ہے لیکن نہیں پرواہ کرے گا، کہے گا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ تو جو آدمی کنجوس ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی تنگ کرتا ہے، گھر والوں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ بعض دفعہ ضروری خرچے علاج تک نہیں کرواتا، بچوں کے علاج بھی نہیں ہو رہے ہوتے، کوئی نہیں بس گزارا چلا لو گزارا چلا لو۔ بیوی علاج کا کہہ رہی ہوتی ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، بس دائیں بائیں اس کو ٹال رہا ہوتا ہے، گھر میں کسی اور چیز۔ بعض دفعہ یہاں تک بھی ہوا انسان اپنے اوپر کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کنجوسی کے بھی درجے ہیں شریعت میں، ایک درجہ ہے جس کو شح کہتے ہیں، دوسرا ہے جس کو بخل کہتے ہیں۔ بخل تو یہی ہے کہ انسان دوسروں پر خرچ نہ کرے، شح کیا ہے؟ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ شام کو بھوک لگی ہوئی ہے، گھر والوں نے کھانا نہیں بنایا، چپ کر کے سو جاؤ، خیر صبح اٹھ کے ناشتہ کر لیں گے۔ تو بھائی کیا حرج ہے، تھوڑا ہوٹل سے کھانا منگوا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ گنجائش بھی ہوگی، نہیں بس اب رات تو کافی ہوگی، سو جو صبح کر لیں گے۔ بچہ زور لگا رہا ہے مجھے بازار سے جا کے کوئی چیز کھلا دو، نہیں کیا ضرورت ہے، ایسے پیسے ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو ہر بات میں کنجوسی ہی کھڑی ہوتی ہے، ہر بات میں کنجوسی ہی کھڑی ہوتی ہے۔ کبھی گھر والوں نے کوئی خرچہ مانگ ہی لیا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ گھر میں چینی سبزی دال گوشت کپڑا سب کچھ تو آ رہا ہے، اور کیا چاہیے تجھے؟ ہمارے جذبات ہیں، اس کے جذبات نہیں ہیں۔ وہ نہیں کوئی آرڈر کر سکتے کہ آج ہمارے لیے یہ چیز منگوا دو یا یہ سوٹ منگوا دو یا یہ چیز کر دو۔ آدمی اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ باہر جائے گا، دوستوں کے پاس بیٹھے گا، باتوں میں ہاں بھائی کیا کھانا ہے آج، کیا منگا لیں، چلیں جی فلانی چیز منگا لیتے ہیں، اسی وقت آرڈر بھی ہو جائے گا، منگا بھی لیں گے، دوست مل بیٹھ کے کھا بھی لیں گے۔ اگر گھر آئے اور بچے کہہ دیں کہ بابا فلانی چیز کو دل کر رہا ہے، یا بیوی کہہ دے کہ جی تمہیں پتہ نہیں حالات ٹائٹ ہے، آج کل حالات ڈاؤن چل رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، بس گھر والوں کو یہ پٹی سنا دی۔ اور باہر نکلے یہی آدمی دوست آ جائے، ہاں جی سناؤ آج کیا کرنا ہے، کبھی سے یار تم نے کچھ کھلایا نہیں، تو فوراً کہے گا بتاؤ کیا کھانا ہے۔ وہ کہے گا ابھی چلتے ہیں جی ہوٹل پہ، آؤ جی آؤ۔ پھر وہ پوچھے گا کیا منگوائیں، کہا جی جو کہو گے وہی منگائیں گے۔ گھر آ کے بچے تھوڑے سے کہہ دیں جی بابا ایک آئس کریم لیں، پتہ نہیں تمہیں حالات ڈھیلے ہیں آج کل، تم خیال بھی نہیں رکھتے۔ بیوی کچھ کہہ دے، تم تو بس فضول خرچ ہو۔ گھر میں کنجوسی اور باہر ماشاءاللہ حاتم طئی بنا ہوا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ اپنا کھانے پینے کو دل کر لیا تو ٹھاپا،
گھر والوں نے کوئی کہہ دیا تو پھر پیچھے پیچھے ہٹنا اور ان کو یہ کہنا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ انسان کے کنجوسی کی علامت ہے اور گھر والوں کو پریشان کرنے کی علامت ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ایسا نہیں ہے۔ تو نہ ہم فضول خرچ ہوں اور نہ گھر والوں پر کنجوسی کرنے والے ہوں۔ نفقۃ الرجل علی عیالہ صدقۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے، بال بچوں پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ بچوں پر انسان کھل کر خرچ کرے اور یہ سمجھے مجھے اس پر صدقہ مل رہا ہے، گھر والوں کو کوئی چیز لے کر دے دی، بچوں کو کوئی چیز لے کر دے دی، کھلانے پلانے کی نہیں، کوئی بھی چیز۔ حدیث میں نفقۃ الرجل، پیسہ خرچ کرنا گھر والوں پر بال بچوں پر، یہ صدقہ ہے۔ انہیں کوئی چیز مانگی آپ نے لے کر دے دی تو ایسے ہو گیا مثلا آپ نے ان کو 1000 روپے کی چیز لے کر دی، گویا کہ آپ نے ابھی کسی غریب کو 1000 روپیہ صدقہ دیا ہے، ایسے ہی ثواب ملے۔ گھر والوں کو 4-5 ہزار کی چیز لے کر دے دی، 5000 کے کپڑے لے کر دے دی، آپ نے 5000 کسی غریب کو دے دی، یہ حدیث ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا دل کھول کے رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے اسی ضمن میں، جتنا گھر والوں پر خرچ کریں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں تو تمہیں بڑا خوشحال چلا رہا ہوں، تمہیں بڑا اچھا میں نے رکھا ہوا ہے، فلانے کو دیکھو کیسے گھر والوں کو اس نے پریشان کر رکھا ہے، تنگ کر رکھا ہے، اس کا ہاتھ کتنا ٹائٹ ہے، دیکھو میں تمہیں بڑا اچھا رکھتا ہوں، خوشحال رکھتا ہوں۔ یہ بھی انسان کی غلط عادت ہے، خرچ کر کے پھر اوپر جتلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی پر کوئی خرچ کر ہی دیا ہے، کوئی صدقہ دے دیا، کچھ اور کر دیا، احسان جتلا کر ضائع تو نہ کرو۔ اگر بال بچوں پر، بیوی پر، چھوٹے بھائی پر خرچ کیا ہے پھر احسان نہ جتلاؤ کہ میں نے تمہیں بڑے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، کہ ان کو کہو جی نہیں، جتنا اچھا آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا ویسا میں نہیں ہوں، جتنا بچوں کا میرے اوپر حق ہے، بیوی کا میرے اوپر حق ہے، چھوٹے بھائی کا میرے اوپر حق ہے، اس کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو جب انسان اس طرح چلتا ہے پھر دنیا میں بھی خوشحالی ملتی ہے اور ان کو اپنوں کی طرف سے بھی اپنائیت ملتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے یا تو خرچ کرتے نہیں ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اگر کنجوسی نہیں کرتے تو پھر احسان جتلاتے ہیں، بیوی پر بھی، بچے پر بھی، اولاد پر بھی، چھوٹے بھائی پر بھی۔ خرچ کیا کہتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ جب خرچ کر دیا ہے تو ہم نے اس لیے خرچ کیا کہ اس کے بدلے میں ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا، جب ثواب کے لیے کیا ہے پھر جتلانا کس بات کا؟ پھر یہی کہنا چاہیے کہ نہیں آپ کے صحیح حق تو میں ادا ہی نہیں کر رہا۔ اور یہ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا، یہ باتیں میرے لیے بھی ہوتی ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں صرف۔ یہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا یا میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، وہ میں اپنے لیے بھی عرض کر چکا ہوتا ہوں کہ ہم کبھی بھی بچوں کو اس بات کا تانا نہ دیں کہ ہم نے تمہیں کھلایا پلایا اور تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو، نہ کبھی بیوی کو تانا دیں کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا اور تو میرے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ نہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ اللہ کے لیے کیا تھا۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ بس میں نے اللہ کے لیے کیا۔ اور بچوں کو یہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ دیکھو میں تمہیں یہ کھلا رہا ہوں، اللہ کھلا رہا ہے، بلکہ یہ بلوانے چاہیے کہ بیٹا تمہیں کون کھلاتا ہے، بیٹی تمہیں کون کھلاتا ہے، یہ کون گھر میں فروٹ کے پیسے دیتا ہے ہمیں؟ کہ اللہ دیتا ہے ہمیں، یہ پیسے اللہ ہمیں دیتا ہے۔ ان کے دماغ کا اور دل کا 100% رخ اللہ کی طرف موڑ دینا، انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو یہ ان کی 5ویں صفت ہے، نہ وہ فضول خرچ ہیں نہ کنجوس ہیں، بلکہ درمیان کا راستہ ہے۔ اور کیا ہے ان کی 6ٹھی صفت؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ یہ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، یہ 3 صفات ان کی اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دے رکھی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے عزت بخشی ہے۔ نہ حق قتل بھی منع ہے۔ حق قتل کیا ہے؟ حق قتل یہ ہے کہ انسان کے کسی رشتہ دار کو کسی آدمی نے قتل کیا، یہ جا کر قاضی کے پاس، جج کے پاس دعویٰ دائر کرے اور پھر وہ حکم جاری کرے کہ اس کو قتل کر دو، تو اس کی وجہ سے وہ قتل ہوا، یہ حق قتل ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں جو غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے ناحق قتل ہوتے ہیں۔ مثلا اس نے جی میرے چاچو کو قتل کیا تھا، میں اسے قتل کر کے چھوڑوں گا،
یا نعوذ باللہ غلط حالت میں وہ پکڑا گیا ہے گھر کے کسی فرد کے ساتھ، اس کو وہیں گولی مار دوں گا، اس بات پر شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے کسی رشتہ دار کو کوئی قتل کرے اور اس کے بدلے میں جا کر آپ خود گولی مار دیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ استغاثہ کریں، آپ جج کو کہیں کہ اس نے ایسے کیا ہے، پھر وہ اس کو قتل کرے۔ اسی طرح غیرت کا کوئی واقعہ گھر میں پیش آ گیا ہے نعوذ باللہ، اس کے بدلے میں یہ نہیں کر سکتے کہ بعد میں اس آدمی کو گولی مار دیں، شرعاً اس کو گولی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دکھ علیحدہ چیز ہے، لیکن اپنے جذبات شریعت کے ماتحت رکھنے چاہیے۔ جب شریعت ایک چیز کو گولی مارنے کی اجازت نہیں دیتی، اس کی دوسری جائز کارروائی کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن گولی ڈائریکٹ مارنے کی اجازت نہیں دیتی، تو ہمیں بھی نہیں مارنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناحق قتل، ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور گولی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہاں اخبار میں آیا تھا کہ کبیر والا میں ایک آدمی کو دوسرے آدمی نے مس کال کے اوپر گولی مار دی۔ کیا مس کال کے اوپر گولی مار دی؟ کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کال کی، تو اس نے آگے سے کہا بھی کون ہو، اس نے فون اٹھایا، واپسی کال کی، جی آپ کی کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا جی میں نے تو کوئی کال نہیں کی۔ کہا نہیں، آپ کی کال آئی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہوگا کہ بعض دفعہ کال آئی ہوتی ہے، آدمی واپسی کال کرے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی کال نہیں کی۔ تو ایسے موقع پر بات کو الجھانا نہیں چاہیے، میرے نمبر پہ کال آئی ہو، کیسے نہیں کال آئی ہوئی؟ بھئی اس نے خود کہا ہے نہیں آئی ہوئی، بس کہانی ختم ہوگی۔ بچے کے ہاتھ سے آ گئی ہوگی، غلطی سے آ گئی ہوگی، نیٹ ورک کا پرابلم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا جی میں نے کوئی کال نہیں کی۔ اس نے آگے سے کہا کال کرتا ہے، پھر آگے سے انکار کرتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں جیسے برداشت کی کمی تو پوری ہے، اچھی طریقے سے ہے، برداشت تو ہے ہی نہیں، دونوں طرف سے تو تکرار شروع ہو گئی۔ آخر میں بات یہاں تک پہنچی، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، جس کو گولی ماری وہ کبیر والا کا تھا، جس نے ماری تھی وہ اپر پنجاب کا تھا۔ تو آخر میں بات اس پر پہنچی، اس نے کہا میں تجھے دیکھ لوں گا، اس نے کہا میں تجھے دیکھ لوں گا، کیونکہ جب غصہ بڑھتا ہے تو پھر آدمی آخر میں اسی دھمکی پہ آتا ہے۔ تو وہ جو اوپر والے علاقے کا آدمی تھا، وہ اس آدمی کا نمبر معلوم کر کے، چونکہ ڈیٹا سارا ہمارا فیڈ ہوتا ہے، پتہ کرا لیا اپنے اثر رسوخ سے کہ یہ سم کس کے نام ہے۔ انہوں نے بتا دیا فلاں کے نام ہے، اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پوچھا کہ تیرا یہی نام ہے؟ اس نے کہا، اور پھر کہا کہ فون پہ لڑا تھا؟ اس نے کہا میں لڑا تھا۔ پھر اس نے فوراً پسٹل نکال لیا، کہا تو نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا، میں نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ رہا ہوں، تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے، اور فائر کھول دی، بندہ مر گیا۔ اور صرف یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اتنی عدم برداشت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں۔ تو فون پہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کہہ دیں اچھا کوئی بات نہیں، غلطی سے آ گئی ہوگی، یا کبھی وہ آپ کو فون کرتا ہے جی آپ نے کال کی تھی، تو ان کو کہہ دیں میں نے نہیں کی تھی، یا غلطی سے آ گئی ہوگی۔ خاص طور پر کوئی گھر کے نمبر پر کال آ جائے بعض دفعہ، اس میں مرد زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مثلا گھر والوں کے نمبر پر کال آ گئی تو گھر والوں نے بتایا جی اس نمبر سے کال آئی ہوئی ہے، ہم نے واپسی کال ملا دی، اور اس نے آگے سے کہہ دیا جی میں نے کال نہیں ملا، یا مجھے پتہ نہیں تھا، تو بس ختم کر دینی چاہیے بات کو۔ ہمارے ایسے موقع پر لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نے کال ملائی کیوں ہے، یہ گھر کا نمبر ہے، تیری جرت کیسے ہوئی ہے؟ بلا وجہ باتوں کو الجھانا، برداشت کو ختم کرنا۔ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے نہیں ملائی یا غلطی سے مل گئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، بس بات ختم ہو گئی، اس کو الجھانے کیا بات ہے؟ کبھی فون ملائیں اور آگے سے اس کی کال آئی تھی اور میں نے اس کو کال ملا دی، تو میں پوچھوں گا کون، وہ کہے گا آپ کون، تو بس یہیں سے لڑ پڑیں گے۔ کہے گا کال تیری آئی ہے، میں کیوں بتاؤں تو کون، تو بتا تو کون ہے، بس وہ کہے گا بھئی کال تو نے کی ہے تو بتا۔ بھئی سیدھا بتا دیں اس کو، جب آپ نے کال کی پوچھا کون، تو ہم ہماری کوئی وارنٹ جاری ہوئے پڑے، ہم کوئی اشتہاری مجرم میں چھپا رہے ہیں، بتا دیں جی میں عبدالقادر بات کر رہا ہوں، خانے وال سے بات کر رہا ہوں، آپ کی کال آئی تھی اس لیے میں نے واپسی کال کی ہے۔ تو آگے سے کہے گا میں نے کوئی نہیں کیا، اچھا جی ٹھیک ہے مجھے ایسی لگی آپ کی کال ہوئی تھی اس لیے میں نے کر دی۔ زیادہ الجھنے لگے تو بات کو سلجھانا شروع کر دو کہ بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، بس اگلا آدمی فوراً ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہمارے ہاں پہلے بول میں چھری لے کر دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، بس وہیں سے بات بڑھ جاتی ہے، 2-4 منٹ فون پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے فون بند کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ میں اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اچھے اخلاق کا بدلہ جنت ہے۔ ان کی اگلی صفت ولا یزنون، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ زنا ایسا مہلک ترین گناہ ہے کہ الامان والحفیظ، جب حدیث میں آتا ہے
جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اس حدیث کی کیا تشریح ہے، کیا مطلب ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے دوران ایمان والا نہیں ہوتا؟ انہوں نے ان کو پھر پریکٹیکل بتایا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ دیکھو ایسے کر کے دکھلایا جیسے میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، پھر ان کے بعد پھر حضرت ابن عباس نے کہا اب دیکھو، ایسے کر لیا، کہا دیکھو یہ اوپر والی انگلیاں نیچے والی انگلی سے باہر نکلی ہوئی ہیں نا، انہوں نے کہا جہاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو انہوں نے فرمایا جب آدمی زنا میں مشغول ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان ایسے ہی باہر نکل کر کھڑا ہوتا ہے، آدمی دوران زنا ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت آ گئی تو بہت خطرناک موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور زنا کی بھی قسمیں ہیں، حدیث میں آتا ہے زنا کی بھی قسمیں ہیں۔ آپ نے فرمایا العین تزنی، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتا ہے، دل بھی زنا کرتا ہے۔ ہاتھ کیسے زنا کرتا ہے؟ آدمی نامحرم کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ زنا ہے۔ آنکھ کیسے زنا کرتی ہے؟ نامحرم پہ نظر ڈالتا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ پاؤں کیسے زنا کرتا ہے کہ پاؤں سے آدمی چل کر جاتا ہے غلط چیز کی طرف، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ دل کا کیا زنا ہے کہ دل میں اس کے بارے میں غلط خیالات خود جماتا ہے۔ خیال کا آ جانا گناہ نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، انسان ہے، بشر ہے، کسی کو دیکھ اور خیال آ گیا اور پھر اس کو دور کر دیا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن خیال آیا اور اس کو جما رہا ہے اور غلط اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ دل کا زنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسمی زنا سے محفوظ فرمائے۔ سنتیں چل رہی تھیں، نمازی جب مسجد میں پہنچتا ہے تو جب وہاں پہنچے تو نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، سنت نفل پڑھ لیں، ابھی نماز کو کچھ دیر باقی ہے تو وہاں بیٹھ گیا۔ جتنی دیر تک نمازی نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک اس کو مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی نماز کھڑی ہونے میں بھی دیر ہے، 2-3 منٹ ویسے بیٹھے رہے، یہ نام اعمال میں حدیث کی روح سے، بخاری کی حدیث ہے، نام اعمال میں اس کے ایسے لکھا جا رہا ہے جیسے یہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ تو بہت بڑی دولت ہے، انسان مسجد میں آ کر بیٹھنے کو بیکار نہ سمجھے۔ اور فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیں تو اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 2 تسبیحاں، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی۔ اگلی سنت یہ ہے جب تہجد کی اذانیں آتی ہیں، یعنی تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے، فجر کی اذانیں آتی ہیں، صبح صادق جس کو بولتے ہیں، فجر کی اذانوں کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اس دوران آدمی صرف جو نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے یا سنتیں، نفل نہیں پڑھ سکتا۔ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک 2 سنتیں تو پڑھ سکتا ہے، نفلیں نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ آدمی مسجد میں آیا اور فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھی اور جماعت کو دیر ہے، درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے، اور فجر کی سنتوں سے پہلے قضا نماز پڑھ لی یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن نفلیں نہیں پڑھ سکتا۔ اور جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 10-15 منٹ بعد پھر اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو نفلوں کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت سے لے کر 10 منٹ بعد تک اس دوران نماز پڑھنا گناہ ہے۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں سجدہ کرنا گناہ ہے، ایک سورج نکلنے کے وقت، ایک سورج سر پر ہو، اور تیسرا سورج ڈوب رہا ہو۔ آسان سے وقت ہے، سورج نکلتے وقت، سورج سر پر آ جائے اور سورج ڈوب رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات میں سجدہ کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی دوران سورج طلوع ہو گیا، اس کی گنجائش ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی دوران سورج غروب ہو گیا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ نے نفلیں شروع کر دی ہیں تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔